أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ماشاءاللہ، آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 59 سے لے کر 63 تک تلاوت کی ہے. آیت نمبر 159 سے لے کر 163 تک تلاوت کی ہے. ان الذین، نون مشدد ہے. جب شد بنا ادا کرتا ہے تو حرف کو سختی سے ہی پڑھی جاتی ہے. ان الذین، شد بھی ادا ہوگی، غنہ بھی ہوگا. یکتمون ما انزلنا، میم الف ما ہے اور آگے سبب حمزہ ہے، تو یہ جو چھوٹی مد ہے اس کو مد منفصل بھی کہتے ہیں، اور دوسرا نام اس کا جائز ہے. جائز معنی کہ یہ سارے روایتوں میں اس کا پڑھنا لازمی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اس کو نہ کرنا چاہے تو پھر بھی خیر ہے، لیکن مد منفصل یعنی جدا جو الف مدہ ہے وہ تو لازمی ہے، اور جو اس کا آگے سبب حمزہ ہے پھر مد تھوڑی بڑھ جاتی ہے، تو اس کا اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک الف کے برابر تو مد کرے گا ضرور لازمی کہ الف مدہ ہے، حرف تو نہیں گھٹانا. ما انزلنا اتنی مد کر لے تو پھر بھی کافی ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ. میم نون ساکن کے بعد با کا حرف آ گیا ہے، تو اس واسطے اس کو نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. من بعد، اس کو اقلاب کہتے ہیں.
اقلاب منی بدلنا. ما بیناہ، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں ما بیناہ للناس، بیناہ للناس، شد تو ادا کر لیتے ہیں لیکن نون پہ کھڑی زبر جو ہے نا وہ نہیں ادا کرتے. ما بیناہ للناس فی الکتاب، لام وقف کی علامت ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہریں، یہاں نہ ٹھہریں، لام منی نہیں. فی الکتاب پر اگر آپ ٹھہر بھی جائیں تو دوبارہ اولئک سے نہیں پڑھنا. کہاں سے پڑھنا ہے؟ فی الکتاب سے پڑھنا ہے. فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ، اولئک پہ مد ہے، مد متصل ہے، یعنی حروف مدہ اور اس کا سبب حمزہ ایک کلمہ میں ہوں تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام بھی واجب ہے. اس کا کسی روایت میں ترک کرنا جائز نہیں ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اولئک، اولئک ایسا نہیں پڑھنا، اولئک یلعنہم اللہ، لام کو موٹا پڑھنا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، یہ لام بریک ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، تابوا وَأَصْلَحُوا، وہ مدہ رہ جاتی ہے، وہ مدہ نہیں پڑھی جاتی، تو بو کو تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے. اور تا الف تا ہے، تا کو بھی تا الف تا الف پڑھنا ہے. تابو، کچھ لوگ ایسے پڑھیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، تا کے ساتھ جو الف مدہ ہے وہ بھی نہیں پڑھتے، با کے ساتھ جو وہ مدہ ہے وہ بھی نہیں ادا کرتے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ، جب وہ مدہ ہو تو اس کا آگے ادغام نہیں ہوتا. اگر اس کے آگے واو آ جائے تو پھر ادغام نہیں ہوتا. وَمَاتُوا وَهُمْ نہیں پڑھیں گے، تو وَهُمْ. واو مدہ کا ادغام مثلین میں نہیں ہوتا، یعنی مثلین یعنی ایک حرف دو بار آ جائے اور پہلا حرف مدہ ہو تو پھر ادغام نہیں ہوتا. ہاں اگر پہلا حرف کیا ہو؟ لین ہو تو پھر ادغام ہوتا ہے. اگر مدہ ہو تو پھر نہیں ہوتا، اور یہ صرف حروف مدہ میں ہے، یہ طریقہ صرف حروف مدہ میں ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. خالدین، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں خالدین فیہا، خا کو باریک بھی پڑھتے ہیں اور کھڑی زبر بھی اس پہ نہیں پڑھتے. خالدین فیہا لا یخفف، خفف، فا مشدد ہے، اور فا کا مخرج ابھی تک آپ لوگوں کو پڑھایا نہیں ہے لیکن ویسے بھی بتا دیتا ہوں کہ نیچے ہونٹ کا اندرونی حصہ اوپر والے ثنایا علیہ کی بہر کی سائڈ والے نوکوں پہ لگائیں تو وہی اس سے پھر ایک پھونک کی آواز نکلتی ہے، خففو خففو. کچھ لوگ ایسے ہونٹوں کو آپس میں ملا کے پڑھتے ہیں لا یخففو خففو، ہونٹ آپس میں ملاتے ہیں، ہونٹ نہیں ملتے فا کی ادائیگی میں. فا کی ادائیگی میں جو فا کا اپنا مخرج ہے، نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اوپر والے ثنایا علیہ کی بہر والی سائڈ کے نوکیں ان پہ
ہونٹ کا نچلا حصہ جب لگتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم.